اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم۔ سامعین محتشم، آج مجھے جس موضوع پر بات کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے رمضان المبارک کی اہمیت، بالخصوص استقبال رمضان کے حوالے سے۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ حق بیانے کی توفیق عطا فرمائے، سن کر سنا کر ہم سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں آپ کے سامنے یہ جو چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ZMC ان کی دعوت پر میں حاضر ہوا۔ اللہ جل وعلا ان کے معاملات میں برکت عطا فرمائے۔ جس طرح یہ دیگر دنیاوی کاموں میں حصہ لیتے ہیں، یہ ان کی بہت بڑی ایک کاوش ہے۔ اللہ ان کی یہ سعی قبول فرمائے۔ انہوں نے یہ جو رمضان المبارک کے حوالے سے نیکی کا کام شروع کیا، ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ ان کے معاملات میں برکت کا نزول فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید سے سورہ بقرہ میں سے چند آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس میں رب ذوالجلال جل جلالہ نے رمضان المبارک کے حوالے سے عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر، تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پالے، فلیصم، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزے رکھے، اس ماہ مقدس کے وہ روزے رکھے۔ چونکہ اللہ رب العالمین جل جلالہ نے یہ خوبصورت مہینہ ہمیں رحمتوں والا، برکتوں والا اس لیے عطا فرمایا ہے تاکہ ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو۔ اور بلکہ یہاں ایک بڑی خوبصورت روایت ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے، بڑی خوبصورت روایت ان سلمان رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، حضرت سلمان فارسی راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب رمضان شعبان المعظم کا آخری دن آیا تو فقال یا ایھا الناس، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا اے لوگو سنو، یعنی اس سے پیغام کو ساری امت کو بھی دیا، قد اذلکم، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد اذلکم شہر عظیم، اے میرے صحابہ، اے لوگو سنو، تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، بڑا عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے۔ صرف یہ عظیم ہی نہیں بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر مبارک، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ برکت والا بھی ہے، صرف عظیم ہی نہیں بلکہ برکت والا ہے۔ شہر فیہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کے اندر لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اتنا پیارا، اتنا عظیم مہینہ جس کے بارے میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو پھر میرے حضور فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، جعل اللہ صیامہ، کیا فرمایا فریضۃ، کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اس مہینے کے، وقیام لیلہ تطوعا، دن کے روزے تو فرض ہیں اور رات کے قیام کو تطوعا، نفلی قرار دے دیا ہے۔ پر میں اس مہینے کا جو رات کا عبادت کا مرحلہ ہے یہ نفلی ہے، اس کو فرضیت کا مقام نہیں دیا کہ یہ فرض کر دیا بلکہ نفل ہے۔ لیکن جب مقام کے اعتبار سے دیکھیں، ایک نفل ہے اور ایک فرض ہے، روزے کو فرض کیا
اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو تطوعا فرمایا، یعنی رات کے قیام کو رب ذوالجلال نے نفلی عبادت۔ لیکن آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں تو میرے آقا فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ من صام فرمایا جس نے دن کا روزہ رکھا ایمان اور حصول ثواب کی نیت سے، کیا ہوگا؟ میں غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب یہ دن کے روزے کی تو فضیلت بیان کر دی، لیکن جب رات کے قیام کی باری آئی تو جہاں ساما فرمایا تھا اب وہاں قام فرمایا۔ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح دن کا روزہ فرض تو ہے، اس کے لیے جو رکھے گا اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے ہی معاف فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا جو رات کو نماز تراویح پڑھے گا، رات کو قیام کرے گا، رب ذوالجلال اس کے بھی پچھلے سارے ہی معاف فرما دے گا۔ اب فرق تو یہ ہے، ایک فرض ہے ایک نفل ہے۔ فرمایا فرض اور نفل کو نہ دیکھے، یہ تو مہینہ ہی برکتوں والا ہے، یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنی شانوں کا مالک ہے۔ فرمایا دن کو روزہ رکھے تب بھی پچھلے معاف ہو جائیں گے، اور رات کو قیام کرے گا تب بھی اللہ تیرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور پھر اسی حدیث کو آگے لے کے چلیں تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خوبصورت فرمان ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں آپ نے فرمایا جو شخص اس مہینے کے اندر کوئی بھی کار خیر کرے، نفلی کام کرے گا، کوئی بھی کار خیر کے اندر حصہ لے گا، کام نفلی تھا اس نے کیا ہے، اللہ اسے فرض کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے، ثواب اسے فرض کے برابر اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہاں یہ نہیں کہا کہ فرض کا ہی اتنا مقام ہے، بلکہ جو فرض پڑھتے ہیں نفل کا اتنا مقام ہے۔ اب جو فرمایا جو فرض پڑھتا ہے اس کا کیا مقام؟ من ادا فریدۃ فی کان کمن ادا 70 فریدۃ فی ما سوا۔ میرے آقا کریم آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ فرض ایک ادا کرے گا اللہ اسے 70 فرضوں کے برابر اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دے گا۔ اتنا عظیم مہینہ یار، اتنا عظیم مہینہ ہے، اس کے اندر رب ذوالجلال جل جلالہ نے اتنی رحمتوں کا نزول فرمایا، اور فرمایا جو بندہ اس میں سبقت لے جاتا ہے، اس میں نیکی کرتا ہے، اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ بلکہ ساتھ ہی سنیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر والا مہینہ ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ پھر یہاں یہ فرمایا نا تو ساتھ ہی آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، اور صبر کا ثواب ہم نے جنت رکھا ہے، صبر کا ثواب ہم نے جنت رکھا ہے۔ تو جب یہ بات کہیں تو دوسرے مقام پر اگر قرآن مجید کو ساتھ لے لیں تو فرمایا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اب پتہ چلا رمضان صبر کا مہینہ ہے تو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو خالق کائنات بندے کو اپنی معیت عطا فرما رہا ہے کہ میری معیت میں ایسے ہی اللہ، ویسے تو ہر جگہ اللہ کا قریب ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، بعید تو ہے نہیں، لیکن بندے کی غفلت کی وجہ سے جو دوری پیدا ہوتی ہے، اب رب فرماتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے والوں کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں۔ رب کہتا ہے میں اپنی معیت کے اندر تجھے اپنا قرب عطا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ صبر کی جزا ہم نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلف والے کیا خوب فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں وَشَهْرُ الْمَوَاسَا، حضور فرماتے ہیں یہ تو ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ تو درد بانٹنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے کا مہینہ ہے۔ اتنا عظیم مہینہ کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف میں کوئی غریب کی مدد کرتا ہے، اسے کھانا کھلاتا ہے یا نہیں کھلاتا ہے، اسے پلاتا ہے یا نہیں پلاتا ہے، لیکن ہمدردی میں وہ شامل ہو جاتا ہے۔ جو غریب، جو غرباء، مساکین اور اس طرح کے فقراء جو ہیں وہ کھانا تو نہیں کھاتے، آج یہ امیر بھی ہے تو کھا نہیں رہا، ان کے ساتھ شامل ہو رہا ہے۔ پتہ چلتا ہے جب ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، یہ ان کے ساتھ ہمدردی بانٹنے کا مہینہ ہے۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شہر المواسا،
یہ اتنا عظیم مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں ہمدردی ایک دوسرے کے ساتھ بانٹی جاتی ہے۔ بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس مہینے کی عظمت بیان کرتے ہوئے خالق کائنات جل جلالہ نے فرمایا اے موسیٰ، میں جو رمضان اپنے حبیب کی امت کو عطا کروں گا، اس رمضان کی عظمتیں کیا ہیں، اس کے اندر کیا کچھ موجود ہے، اس کے اندر جو میری عبادت کرتے ہیں انہیں کتنا اجر ملتا ہے، کتنا ثواب ملتا ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو خالق کائنات جل جلالہ و عم نوالہ نے ارشاد فرمایا جس وقت رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو میں زمین کے تمام جو مختلف طبقات تھے، تمام طبقات پر جو فصلیں ہیں، باغات ہیں، اشجار ہیں، درخت ہیں اور جو جنگلوں کے پتے ہیں، زمین کے ریت کے جو ذرات ہیں، تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مختلف مخلوقات ہیں ان میں سے ہر کسی کو حکم دیتا ہوں میری بندگی کو روک دو۔ یا اللہ پھر ہم کیا کریں، تیری بندگی کو اتنا عظیم مہینہ ہے، روک دیں تو کیا کریں؟ تو فرمایا جو روزہ دار اس روزہ کی حالت میں یا رمضان کے اندر مجھ سے دعا طلب کرتے ہیں، میں سب مخلوقات کو حکم دیتا ہوں ان کی دعا پر آمین کہنا شروع فرما دو۔ ساری مخلوقات ان کے لیے آمین کہتی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے ساری مخلوق حتی کہ اللہ اپنی، یہ دیکھیں یہ بھی ہمدردی ہے، ادھر بندہ ہمدردی کرتا ہے، ادھر اللہ کی تمام مخلوق بندے کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے۔ کیا وہ اپنی عبادات چھوڑ دیتے ہیں، اپنے اذکار چھوڑ دیتے ہیں، اور تاکہ یہاں تک کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو مچھلیاں ہیں سمندروں کے اندر اور پانی کی جو لہریں ہیں، یہ سارے کے سارے اپنے فرائض چھوڑ کر وہ جو روزہ دار دعا کرتا ہے اس کی دعا پر آمین کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنا عظیم مہینہ کہ ہم غرباء، مساکین اور یتامہ کے ساتھ، ہم یتیموں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، اور ادھر ساری مخلوقات کو اللہ حکم دیتا ہے اس بندے کے ساتھ تم بھی ہمدردی شروع کر دو، اپنے معاملات چھوڑ کر اس بندے کی دعا کے اندر آمین کا کردار ادا، آمین دعا قبولیت کے لیے آمین کہو۔ جب یہ آمین کہیں گے تو اللہ قبولیت کی مہر بھی لگا دیتا ہے۔ اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب چاند طلوع ہوتا ہے، پہلی رات آتی ہے، فتحت ابواب الجنہ، بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے دن، پہلی رات جب رمضان کی آتی ہے تو اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، فلم یغلق منہا، یہاں تک کہ اسے بند نہیں کیا جاتا جب تک یہ مہینہ جاری ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وغلقت ابواب جہنم، بلکہ فرمایا جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، سارے کے سارے جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، فلم یفتح منہا، ان کو کھلنے کی اجازت نہیں ہوتی یہاں تک کہ جب تک رمضان المبارک مکمل نہیں ہوتا، اس کی ساتیں اپنے اختتام کی طرف نہیں جاتی ہیں۔ اور فرمایا وسلسلۃ الشیاطین، ہم شیاطینوں کو جکڑ دیتے ہیں، جب وہ جکڑ دیے جاتے ہیں اب دیکھیں ہر بندہ اپنے دشمن کو قید لانے کے لیے اتنی کوششیں کرتا ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، سفارشیں کرتا ہے۔ آج اللہ رب العالمین نے ان الشیطان للانسان عدو مبین، جو عدو مبین ہے اس کو ویسے ہی جکڑ دیا ہے، اب وہ جھگڑا گیا ہے، وہ قید کر دیا گیا ہے۔ اب حکم ہے اب تو تیری راہ میں کوئی رکاوٹیں نہیں، اب بھی تو نماز نہ پڑھے تو وہ تیرا قصور ہے، اب بھی تجھے اللہ کا قرب نصیب نہ ہو تو روزے نہ رکھے تو تیرا قصور ہے۔ بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اپنے دل کو صحیح معنوں میں مسرور کریں۔ میرے حضور کے کتنے خوبصورت فرامین ہیں۔ میرے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ۔ میرے حضور فرماتے، چونکہ یہ بالترتیب عرض کر رہا ہوں، یہ حدیث ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں کسی کا روزہ صحیح وقت پر افطار کرواتا ہے، کھلواتا ہے، تو کیا ہوتا ہے کان لہ مغفرۃ لذنوبہ واتقا رقبتہ من النار۔ اللہ رب العالمین افطار کرانے والے کے گناہوں کا کفارہ بنا کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب گناہ معاف ہوتے ہیں اور اس کی گردن کو آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔
اس کی گردن کو آگ سے آزاد فرما دیتا ہے، بلکہ فرمایا وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْتَقِصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، فرمایا جس نے روزہ رکھا تھا اس کے اجر کے اندر کسی قسم کی کمی نہیں آتی۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عرض کرنے لگے لَيْسَ كُلُّنَا نَاجِدُ مَا نُفَطِّرُ بِهِ صَائِمٌ، یا رسول اللہ جس کے پاس نہیں ہے، وہ مالدار نہیں ہے، وہ نہیں کھلا سکتا ہے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا یؤتی اللہ ھذا الثواب من فطر صائما علی مذقۃ اللبن، فرمایا جس کے پاس کچھ بھی نہیں وہ اگر دودھ کا ایک گھونٹ بھی روزے دار کو دے گا، روزہ کھول لے، اگر وہ نہیں تو او تمرتن، میرے حضور فرماتے ہیں ایک کھجور ہی پیش کر دے، تو جس کے پاس کھجور بھی نہ ہو، او شربتن مما، حضور فرماتے ہیں پانی کا ایک گھونٹ جو پیش کر دے گا اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا، اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی عظمت، اتنی شان اس مہینے کی۔ اور پھر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشبع صائما، جس نے روزے دار کو سیر ہو کے کھانا کھلایا، اللہ نے اسے مال دیا تھا، اس نے اب سیر ہو کے روزے دار کو کھلایا، سقاہ اللہ من حوضی شربتن، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کو میرے حوض سے شربت پلائے گا، اللہ اسے میرے حوض سے شربت پلائے گا، جب میرے حوض سے وہ شربت پی لے گا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، پھر اسے بڑی بھی حشر کی گرمی ہوگی، اس گرمی کے اندر پیاس نہیں لگے گی، حتی یدخل الجنہ، حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا، نہیں پیاس لگے گی۔ تو یہاں صرف بات یہ پیغام دینا مقصود ہے، رمضان شریف قریب آ رہا ہے، رمضان شریف کے یہ لمحات ہیں، عظیم لمحات ہیں، رمضان المبارک کے عظیم لمحات، ان کی قدر کرتے ہوئے کوشش کریں اس کو اللہ کی ذکر کے اندر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہوئے تسبیحات، رات کو قیام کریں، تراویح پڑھیں، دن کو روزہ رکھیں اور تسبیحات کے اندر رہیں، ذکر کے اندر رہیں، پھر دیکھیں اس میں برکتیں کتنی ہیں، رحمتیں کتنی ہیں، برکتیں بھی آئیں گی، رحمتیں بھی آئیں گی، بلکہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بارے میں اور بھی بڑی روایتیں موجود ہیں، لیکن اختصار کیا ہے، میں نے مختصر کر کے باتیں عرض کر رہا ہوں۔ تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے، فرمایا من خفف عن مملوکہ فی، جو شخص اس مہینے میں اپنے نوکروں کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، غفر اللہ لہ وآتقہ من النار، اللہ رب العالمین اس بندے کو بخش دیتا ہے اور جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ کریم جو میں نے بیان کیا بالخصوص آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کا صدقہ، ہمیں اس ماہ مقدس کی صحیح معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔